امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، میں ستارہ۔ یہ فلم انڈسٹری کے اداکاروں اور ہدایت کاروں کی زندگی اور حالات پر مبنی ہے۔ ستارہ کا کردار خاص طور پر فلم انڈسٹری کی نامور اداکاراؤں میں سے ایک سے متاثر ہو کر لکھا گیا ہے۔ ستارہ ایک غریب لڑکی ہے جو اسے انڈسٹری میں بڑا بناتی ہے۔ اس سیریز میں دکھایا گیا کہ اصل میں پردے کے پیچھے کیا ہوتا ہے اور کیسے بعض اوقات اداکاراؤں کو ایک ہی وقت میں کئی مشکلات کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ دوستی، خواب، محبت، مایوسی کے ساتھ ساتھ امید کی بھی کہانی ہے۔ یہ ایک جذباتی سفر تھا جس میں فلم انڈسٹری کی 3 دہائیاں دکھائی گئی تھی۔ نمبر 9، میری گڑیا۔ شو کا آغاز 8 سالہ عارفہ کے ساتھ جنسی زیادتی اور قتل کے ساتھ ہوا جس نے اس کے شہر کو افراتفری میں دھکیل دیا۔ کہانی 3 بیٹیوں کی ماں شہناز کے گرد گھومتی ہے جن میں سے سبھی کو ان کی پھوپھی نے بدقسمت سمجھا ہے۔ اپنے مالی مسائل کی وجہ سے سب سے چھوٹی بیٹی عابدہ سکول نہیں جا پاتی اور اس کے بجائے مدرسے جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شہناز اور اس کے شوہر نے بچوں کو سکول لے جانے کے لیے رکشے کا انتظام کرنے کا فیصلہ کیا۔ اسی وقت دبیر، ایک معصوم اور حساس لڑکا، ریاستی سطح کی بیڈمنٹن سفینہ سے اپنی طے شدہ شادی کی مخالفت کر رہا ہے۔ کھلاڑی اگرچہ سفینہ نے دبیر سے کہا ہے کہ وہ اس کے قریب نہ آئے لیکن وہ اس کے لیے جذبات رکھنے لگتی ہے، چنانچہ دبیر اس سے حتی الامکان گریز کرتا ہے۔ سفینہ اور عابدہ جلد ہی اچھے دوست بن گئے۔ جب عابدہ نے سفینہ کو دلہن کہا، بعد میں اس سلسلے میں انکشاف ہوا کہ دبیر اس قصبے کی نوجوان لڑکیوں کو قتل کرتا رہا ہے اور اب اس کی نظر عابدہ پر ہے۔ ایک دن جب سکول سے واپسی ہوئی تو عابدہ لاپتہ ہو گئی۔ بعد میں وہ عارفہ کے گھر پائی جاتی ہے جسے اس کی ذہنی بیمار ماں وہاں لے گئی۔ شہناز کی ساس اپنے بیٹے کو دوبارہ شادی کرنے پر مجبور کرتی ہے تاکہ اس کے ہاں بیٹا پیدا ہو۔ نمبر 8، رسوائی۔ کہانی سمیرہ سے شروع ہوتی ہے جو ایک نوجوان ڈاکٹر ہے جو ایک پیار کرنے والے خاندان میں پلی بڑھی ہے۔ اس کا اپنے والد کے ساتھ خاص طور پر قریبی رشتہ ہے۔ سمیرہ کی سلمان کے ساتھ جاری محبت کی کہانی ہے اور ان کے بڑے بھائی حمزہ کی سلمان کی چھوٹی بہن وردہ سے منگنی ہو چکی ہے۔ سلمان کی والدہ سمیرہ کے خاندان سے نفرت کرتی ہے۔ اس کی بیٹی کی حمزہ سے پہلے ہی منگنی ہو چکی ہے۔ وہ نہیں چاہتی کہ سلمان بھی اس خاندان سے جڑے اور اس لیے وہ اپنے بیٹے کو سمیرہ سے دور کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ نمبر 7، انکار۔ انکار ایک لڑکی ہاجرہ کی کہانی کے بارے میں ہے جو ایک متوسط طبقے کے پس منظر سے آتی ہے اور ایک یونیورسٹی میں پڑھتی ہے۔ وہ اپنے خوابوں کو پورا کرنا چاہتی ہے اور اس کے والد حاجی الیاس اس کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ ہاجرہ کو ریحان چودھری سے محبت ہے۔ ریحان شایان کا دوست ہے۔ ایک دن ریحان چودھری نے ہاجرہ کو شایان کے گھر بلایا، اس کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی۔ شایان وہاں پہنچ کر ہاجرہ کو بچاتا ہے۔ سارا معاملہ وہی بند ہو جاتا ہے کیونکہ باتیں ہاجرہ کی عزت پر آتی ہیں۔ ہاجرہ کسی کو بتائے بغیر یونیورسٹی سے چلی جاتی ہے۔ شایان اپنے والدین کو بتاتا ہے کہ وہ ہاجرہ سے محبت کرتا ہے جو اس کی یونیورسٹی فیلو ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ نمبر 6، ڈنک۔ اس سیریل کو محسن علی نے لکھا ہے، بدر محمود نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ فہد مصطفیٰ اور ڈاکٹر علی کاظمی نے بگ بینگ انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ سیریز سرگودا کے ایک حقیقی واقعے پر مبنی ہے۔ کہانی ایمیو کالج سرگودا میں پیش آنے والے ایک واقعے سے متاثر ہو کر لکھی گئی ہے جہاں ایک طالب علم کی طرف سے ہراساں کیے جانے کے جھوٹے الزامات پر ایک پروفیسر نے خودکشی کر لی تھی۔ نمبر 5، دمسا۔ دمسا 2019 کا ایک پاکستانی کرائم ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے جسے اسمائرہ ڈوسانی، کاشف ڈوسانی، شازیہ وجاہت اور وجاہت رؤف نے اپنے بینر شو کیس پروڈکشنز کے تحت پروڈیوس کیا ہے۔ نجف بلگرامی نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں نادیہ جمیل، ایمان خان، شہود علوی اور مومل شیخ شامل ہیں۔ اس سیریل میں بچوں کی سمگلنگ کے موضوع پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ نمبر 4، میرے پاس تم ہو۔
دانش ایک سادہ آدمی ہے جس میں پاکستانی ثقافت کی اخلاقی اقدار ہیں۔ وہ سرکاری افسر کے طور پر کام کرتا ہے۔ ان کی پوری دنیا ان کی بیوی مہوش اور بیٹے رومی کے گرد گھومتی ہے۔ مہوش ایک گھریلو خاتون ہے جس کے بڑے عزائم ہیں جو اس کے شوہر پورے نہیں کر پا رہے۔ وہ مہنگا ذائقہ رکھتی ہے اور اس کی خواہش ہے کہ اسے اپنے امیر دوست انوشے کے برابر دیکھا جائے۔ اس کے بعد مہوش اور دانش کو انوشے کے بھائی کی شادی میں مدعو کیا جاتا ہے جہاں وہ امیر بزنس مین شہوار کو پسند کرتی ہے۔ یہ بالآخر اس کے اثر و رسوخ، چاپلوسی اور دولت کی کشش کی وجہ سے ایک غیر ازدواجی تعلق کی شکل اختیار کر لیتا ہے، یہاں تک کہ وہ مہوش کو اپنے دفتر میں بہت زیادہ تنخواہ اور اضافی مراعات کے ساتھ ایک اعلیٰ عہدے کی نوکری کی پیشکش کرتا ہے۔ مہوش کے بیٹے اور شوہر نے اپنے دفتر میں اس کی نوکری سے انکار کیا کیونکہ انہیں غیر ازدواجی تعلقات کا شبہ ہے۔ نمبر 3، خانی۔ کہانی کا آغاز صنم خان سے ہوتا ہے جسے خانی کہا جاتا ہے۔ وہ خان اور اس کے خاندان کے برعکس ڈرپوک اور بزدل ہے جو خانی اور اس کے جڑواں بھائی سارم کی آنے والی سالگرہ کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ در اثنا سارم گریجویٹ ہونے والا ہے جب وہ میر ہادی نامی سیاستدان کے ایک امیر بگڑے ہوئے بیٹے کو ناراض کرتا ہے۔ ایک لڑائی ہوتی ہے اور ہادی سارم کو 4 گولیاں مار کر قتل کر دیتا ہے۔ سارم کے قتل سے پریشان خانی کے اہل خانہ نے ہادی کے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کیا۔ انہیں دھمکیاں ملنا شروع ہو گئیں، بہت ذلت اور ہراسانی کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم خانی جو اپنے بھائی کی موت کے بعد سے پختہ ہو چکی ہے اور ریڑھ کی ہڈی میں اضافہ کر چکی ہے، اس وقت بھی ثابت قدم ہے جب اس کے والدین اس صورتحال میں ڈگمگاتے ہیں۔ نمبر 2، صدقے تمہارے۔ 1980 کی دہائی کے پاکستانی معاشرے پر مبنی اور مصنف کی حقیقی زندگی کی کہانی پر مبنی صدقے تمہارے شانو کی کہانی کی پیروی کرتا ہے۔ جس دن شانو کی پیدائش ہوئی اسی دن اس کی خالہ عنایت شانو کی ماں رشیدہ سے پیار سے اپنے بیٹے خلیل کی شادی میں شانو کا ہاتھ مانگتی ہے۔ کزن شانو اور خلیل اپنی منگنی کے بارے میں بہت چھوٹی عمر سے جانتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنا زیادہ تر بچپن ایک دوسرے سے الگ گزارا کیونکہ شانو ایک گاؤں کی لڑکی ہے اور خلیل بڑے شہر سے ہے۔ شانو بالگن کی ایک سادہ سی لڑکی ہے جو اپنی مصروفیت کو سنجیدگی سے لیتی ہے اور اپنے جذبات اکثر اپنی بہترین دوست حمیرہ کے ساتھ شیئر کرتی ہے۔ نمبر 1، باغی۔ فوزیہ بطول ایک خوبصورت نوجوان لڑکی اپنے والدین اور بہن بھائیوں کے ساتھ گاؤں کے ایک گھر میں رہتی ہے۔ فوزیہ کا ایک چھوٹا بھائی، ایک چھوٹی بہن اور ایک بڑا بھائی رحیم ہے جس کی شادی آسما سے ہوئی ہے۔ فوزیہ کی بڑی بہن نازیہ شادی شدہ ہے اور اسے باقاعدگی سے گھریلو تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فوزیہ کی بھابھی آسما جوڑ توڑ کرتی ہے اور اپنے شوہر کو مکمل طور پر کنٹرول کرتی ہے۔ آسما کا بھائی ساجد فوزیہ سے پیار کرتا ہے اور آسما کو اس سے ہاتھ مانگنے پر مجبور کرتا ہے۔ آسما ان کی شادی کے سخت خلاف ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتی کہ اس کا بھائی ایسی تیز عورت سے شادی کرے۔ ساجد اپنی بہن کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جو بدلے میں رحیم کو راضی کر لیتی ہے اور وہ بھی بہت جلد۔ رحیم اور آسما فوزیہ کے والدین سے اس تجویز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔